السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ عز و جل شرعی اور ہماری فقہی کلاس کا جو سیکنڈ پارٹ رہ گیا، پچھلی دفعہ ہم نے بیماری اور دوسرے معاملات مردہ کے احکامات پر ہم بات کی تھی۔ آج ہم کفن کے اوپر اور جنازے پر مختلف جہت میں گفتگو کریں گے۔ آئیے، کفن، مردے کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں: لفافہ، ازار اور قمیص۔ عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں: لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند۔ لفافہ یعنی چادر مردے کی قد سے اتنی لمبی ہو کہ دونوں طرف باندھی جا سکے۔ ازار قد کے برابر ہو۔ قمیض آگے پیچھے دونوں طرف برابر گھٹنوں کے نیچے تک ہو۔ اوڑھنی 3 گز۔ سینہ بند پستان سے ران تک۔ بہتر یہ ہے کہ کفن کا کپڑا سفید ہو، اتنا عمدہ ہو کہ اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی قیمت کے کپڑے مردہ اپنی زندگی میں اہم موقع پر پہنا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن بھی سفید تھا اور آپ نے اچھا کفن دینے کا حکم عطا فرمایا، جس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو عمدہ کفن دینا چاہیے۔ کفن میں برکت کے لیے بزرگوں کا استعمال شدہ کپڑا، تبرکات شامل کر دینا جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کی والدہ ماجدہ کو اپنا قمیض مبارک بھی کفن میں دیا اور کچھ دیر ان کی قبر میں جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا، اپنی قمیض اس لیے پہنائی کہ ان کو جنت کا لباس ملے، اور قبر میں اس لیے لٹایا، میں خود لیٹا کہ قبر کی تنگی دور ہو۔ امام دیلمی اس حدیث اور اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص نے حضور کا تہبند مبارک حضور سے مانگ لیا، اور حضور کا تہبند میں نے اس لیے حاصل کیا ہے، وہ کہنے لگے، تاکہ یہ میرا کفن ہو۔ یہ بات بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے، جنازے کے معاملات میں جنازے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 آدمی چاروں طرف سے اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، دوسری طرف سے کاندھا لگاتے رہیں کہ جنازے کے داہنے سرہانے پر داہنی پائتی، پھر بائیں سرہانے بائیں پائتی، ہر مرتبہ کم از کم 10 قدم میت کو لے کر چلے۔ اس طرح کل 40 قدم ہو جائیں گے۔ ظاہر چاروں کونوں پر وہ دے گا 10 قدم پہ، تو 40 قدم ہو جائیں گے۔ جنازے کو بلا ضرورت سواری پر لے جانا یا شریک ہونے والوں کو سواری پر جانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر قبرستان دور ہو کہ لوگ اتنی دور چل نہ سکیں تو سواری پر جانا، جنازے کو لے جانا اور اس میں شریک ہونے والے کو سوار ہونا جائز ہے۔ سواری جنازے کو نہ زائد تیز چلایا جائے، جنازے کے اندر نہ تیز چلا جائے، نہ بہت سلو، درمیانی چال سے جنازے کا سفر کرنا چاہیے۔ جنازے کے اندر عورتوں کا شریک ہونا ناجائز ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کو نہ تو دنیا کی باتیں کرنی چاہیے، نہ آپس میں کسی بات پر ہنسنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ موت کا خیال کر کے دل میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اور شریعت کی پابندی کا ارادہ کرتے چلیں۔ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون یا کلمہ طیبہ، درود شریف وغیرہ پڑھتے جائیں۔ اگر جنازے کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک، نعت شریف، صلاۃ السلام یا صلات پڑھے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جنازے کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اب سگریٹ وغیرہ پیتے چلنا ادب کے خلاف ہے۔ جنازہ جب تک نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ جب رکھ دیا جائے تو کھڑے ہونے سے افضل بیٹھنا ہے۔ جنازے کی کم از کم 3 یا 5 یا 7 صفیں بنائی جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان کے جنازے کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب نماز جنازہ کے مسائل بھی آپ سن لیجئے چیدہ۔ ہر مسلمان خواہ نیک، متقی، پرہیزگار یا فاسق، فاجر، شرابی، زانی، غرضے کے کیسا ہی گناہ گار ہو، خواہ وہ خودکشی کر کے مرا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو
ان سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند مسلمانوں نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے 2 رکن ہیں، 4 تکبیر کہنا، کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اس کی 3 سنتیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ جو زندہ پیدا ہوا تھا پھر مر گیا، یاد رکھنا۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں، اس کو ویسے ہی نہلا دھلا کر دفنا دیا جائے گا۔ نیز میت کے سامنے ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز نہیں۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی کافی ہے نماز جنازہ۔ سب کی نیت کر لے، علیحدہ علیحدہ پڑھے تو افضل ہے۔ جنازے کا کاندھا دینا عبادت اور بہت اجر و ثواب ہے، جو عام میں مشہور ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا جنازے کو نہ کندھا دے، جیسے مشہور ہے نا عوام میں کہ شوہر اپنی بیوی کا کاندھا نہیں دے سکتا جنازے کو، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، محض غلط ہے۔ صرف نہلانے کی، بلا حائل بدن پر ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے مرد کو اور اس کی بیوی کے لیے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا، جیسا کہ آج کل رواج ہے، منع ہے، ٹھیک ہے۔ سمندری جہاز میں انتقال ہوا تو کنارہ زمین قریب نہیں آیا، دور ہے، تو غسل و کفن جنازہ پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ اچانک موت آ جانے کا برا غلط سمجھنا غلط ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاسق کے لیے افسوسناک ہے۔ علامہ بدر الدین عینی جلد نمبر 4 کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر اچانک انتقال ہوا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے کفن دفن ملتوی کر دے۔ اب کنویں میں گر کے مر گیا یا کسی ٹیلے مکان میں دب کے مر گیا، نکالا نہ جا سکا، تو اس کی جگہ اسی جگہ اس کی نماز پڑھیں۔ دریا میں ڈوب کر مر گیا، لاش نہ مل سکی تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا معلوم نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہ مر جائے جہاں غسل کے لیے تلاش کے باوجود پانی نہ ملے تو مردے کو تیمم کر کے دفن کر دیا جائے، اور اگر دفن سے قبل پانی مل جائے تو غسل دے کے دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، خواہ مردہ نمازی مسجد کے اندر ہو یا مردہ مسجد کے باہر۔ نمازی مسجد کے اندر ہر دو صورت میں جائز نہیں۔ ہر 2 صورت مطلب یہ کہ اس میں نماز مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں۔ زندگی میں اپنے لیے قبر کی جگہ مقرر کر لینا یا کفن کا کپڑا خرید کر رکھ لینا جائز ہے، لیکن قبر خودوا کر بنوا لینا بہتر نہیں۔ کسی بزرگ کے جوار میں قریب میں دفن ہونے کی خواہش اور وصیت کرنا جائز ہے، انشاءاللہ عزوجل۔ اور جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو تو اگر جمعے سے قبل غسل و کفن نماز ہو سکے تو پہلے ہی کر لے، اس خیال سے روک لینا اس جنازے پڑھانے کے لیے کہ جمعے میں لوگ مجمع ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ رد المختار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، میت دور نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ قبر کے معاملات اور اس کے جنازے کی دوسری دعاؤں کا سلسلہ، اور ماشاءاللہ قبر پختہ اور کس طرح پھول اور وہ معاملات، وہ ہمارے چیپٹر نمبر 3 میں ضرور آئیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔